بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میرا نام محمد ابوبکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی اینڈ ہاؤ۔ دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے حدیث شریف کی روشنی میں کہ ایک مومن کی روح اس کے جسم سے کیسے جدا ہوتی ہے اور اس لمحے میں شیطان اپنا کیا کیا کام کرتا ہے۔ دوستوں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ باجدید بستامی سے کسی نے دریافت کیا کہ میرے گدھے کی پونچھ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے، تو آپ نے اس بات پہ غصہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو تمہارے گدھے کی پونچھ اچھی ہے۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل وائی اینڈ ہاؤ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی انفارمیٹو ویڈیو آپ سے مس نہ ہوں۔ دوستوں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو وہ مردہ ان کو دیکھتا ہے، دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا سے بہتر ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ یہ اس پر آسان ہوتا ہے اگرچہ تم اسے سخت سمجھتے ہو، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اس سے زائد برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کی رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو فرشتے آپس میں جگڑتے ہیں کہ کون اس روح کو اٹھانے کا شرف حاصل کرے گا۔ آخرکار ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں وہ ملک الموت وفات دیتے ہیں جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ملک الموت اسے سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سونگھتے ہیں، پھر اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس دروازے پر پہنچتا ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے نکل کر آئی ہے، خوش آمدید۔ اور جب خدا تعالیٰ کسی کو مرحبا کہتا ہے تو کائنات کی ہر چیز مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس نفس کو جنت میں لے جا کر اس کی قیام گاہ دکھاؤ اور اس کو تمام وہ نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہیں، اور پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں ان کو زمین سے پیدا کروں گا، زمین میں داخل کروں گا اور پھر زمین میں ہی لوٹا دوں گا۔ بس اب وہ روح زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا اب تم مجھ کو پھر اس جسم کی طرف لے چلے ہو جس سے میں چھٹکارا حاصل کر چکی ہوں؟ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ اس کو غسل اور کفن سے فارغ ہوں گے۔ پھر اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کریں گے۔ خیال رہے کہ مومنوں کی روحوں کو اعلیٰ عالم میں رکھا جاتا ہے، البتہ روح کا تعلق قبر میں جسم سے ہوگا یا برزخی حالت میں جسم کے ذرات جہاں کہیں بھی ہوں گے، ان سے روح کا بھی تعلق ہوگا۔ جسم کی طرف زمین میں روح کو لٹانے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت ابو زکریا زاہد رحمۃ اللہ علیہ پر نظر کی حالت میں سکرات موت کے وقت ان کے ایک دوست نے آپ کے پاس آ کر آپ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب دوسری مرتبہ پھر تلقین کی تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ تلقین کی آپ نے کہا میں نہیں کہتا۔ دوست حیران ہوا، اس زہری حالت پر بہت پریشان تھا۔ وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے تو پوچھا کہ تم مجھے کوئی بات کہہ رہے تھے؟
حاضرین نے کہا ہم نے آپ پر 3 مرتبہ کلمہ شریف پیش کیا لیکن آپ نے پہلی 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا میں نہیں کہتا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا مجھے آپ کے کلمہ شریف پیش کرنے کے متعلق تو علم نہیں، البتہ منہ پھیرنے یا انکار کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور پانی کا پیالہ لے کر میرے دائیں جانب آیا اور پانی کو حرکت دے کر مجھے کہنے لگا کیا تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا صرف اتنا کہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو میں تجھے پانی پلا دوں گا، تو میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ دوسری مرتبہ وہ میرے پاؤں کی طرف آ گیا اور کہنے لگا پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پھر کہا اتنا کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو میں تمہیں پانی دے دوں گا۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ صرف اتنا کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا میں نہیں کہتا۔ تو یہ سن کر اس نے پیالہ توڑ دیا اور پشت پھیر کر بھاگ گیا۔ یہ میرا منہ پھیرنا اور یہ کہنا کہ میں نہیں کہتا شیطان کو کہا تھا، نہ کہ تم سے۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور حقیقی مالک سے جا ملے۔